بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین برادران و خواہران الحمدللہ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب الحدود میں ہے اور کتاب الحدود کے آخری مباحث ہیں آخری فصل عقوبات متفرقہ کے بارے میں تھی تو عقوبات متفرقہ میں ہماری گفتگو چل رہی تھی ارتداد کے بارے میں کہ اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے تو اس کے کیا احکام ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ مرتد کی دو قسمیں ہیں، مرتد فطری اور مرتد ملی۔ مرتد فطری کی بحث ختم ہو چکی، اس کے چار احکام تھے۔ اس کی بیوی اس سے جدا کی جائے گی، اس کا مال تقسیم کیا جائے گا، اس کے ورثہ میں توبہ قبول نہیں ہوگی اور قتل کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جناب، آج آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر مرتد ملی ہو، مرتد ملی کا مطلب کیا ہے؟ مرتد ملی کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص کافر تھا، مسلمان ہوا اور پھر کافر ہو گیا، تو اس شخص کی کیا سزا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس کو یکدم قتل نہیں کیا جائے گا، پہلے تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ بھائی صاحب آپ توبہ کرو، غلط کام کیا ہے۔ اگر وہ توبہ کرتا ہے بہت ہی اچھا، ہمارا بھائی ہے، اگر توبہ نہیں کرتا تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا۔ اچھا، اس کو توبہ کے لیے کتنے دن دیے جائیں گے؟ فرماتے ہیں کہ عام طور پر شہرت یہ ہے کہ اس کو 3 دن دیے جائیں گے، حالانکہ یہ روایت ظاہر قوی نہیں ہے، ضعیف ہے۔ بس ایسا ہے کہ ہم اس کو توبہ کا کہیں گے، اگر امید ہے تو 3 دن تک بھی ہم انتظار کر سکتے ہیں، لیکن اگر یقین ہے، اس کے لب و لہجے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ توبہ نہیں کرے گا تو پھر اسی وقت اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو بہرحال جب تک وہ زندہ ہے تب تک تو جناب اس کی ملکیت وہ زائل نہیں ہوگی، مرنے کے بعد اس کی ملکیت زائل ہو جائے گی، اور جب تک وہ زندہ ہے تب تک اس کا خرچہ اس کے جو ہے کیا ہے جناب ملکیت سے اس کو دیا جائے گا، اس کا نکاح بھی باقی رہے گا، مگر یہ کہ وہ کفر پر ہی باقی رہے، ٹھیک ہے، اور عدت بھی عورت کی گزر جائے تو پھر تو لازمی ہے وہ عورت کہیں اور چلی جائے گی۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر مرتد ملی کا کوئی بھی وارث مسلمان نہ ہو تو کیا مسئلہ ہے؟ پھر کہتے ہیں دوسرے مسلمان اس کے وارث بنیں گے، یا اپنے ہی ورثاء اگر ہیں تو وہ وارث بنیں گے۔ بیت المال میں یکدم اس کا مال نہیں جائے گا، لیکن اگر اس کا کوئی بھی مسلمان وارث نہیں ہے تو پھر امام اس کا وارث ہوگا، لیکن اس کے جو کافر رشتہ دار ہیں نہ وہ مرتد فطری کے وارث بنیں گے نہ مرتد ملی کے وارث بنیں گے۔ اچھا، اب چلتے ہیں کہ اگر کوئی عورت مرتد ہوتی ہے، مرتد ہم اس کو کہنا چاہیے مرتدہ، اگر وہ مرتدہ ہوتی ہے تو فرماتے ہیں اگر وہ مرتد فطری ہوتی ہے پھر تو اس کو حبس کیا جائے گا ہمیشہ کے لیے، اور نماز کے ٹائم پر اس کو جو ہے کیا ہے وہ سزا بھی دی جائے گی، مثلا 2-4 چابک مارے جائیں جو حاکم مناسب سمجھتا ہے، اور اس کو جیل میں بھی جو انتہائی سخت حالت میں رکھا جائے گا اور اس کو سخت کپڑے پہنائے جائیں گے، مثلا گرمی ہے تو اس کو موٹے کپڑے پہنائے جائیں گے، سردی ہے تو اس کو باریک کپڑے پہنائے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور ایسے کپڑے پہنائے جائیں گے جس سے جسم کو بھی راحت وغیرہ نہ پہنچے، اور اسے جو ہے بالکل نہ مطلوب کھانا دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ سب اس کے لیے کیا جائے گا کہ اگر وہ توبہ کرے تو، اور اگر توبہ نہیں کرتی تو پھر اس کو ایسے رکھا جائے گا یہاں تک کہ یہ مر جائے۔ اس کے بعد پھر ملی کے بارے میں کہتے ہیں ظاہراً ملی کا بھی یہی حکم ہے۔ خنثی کا کیا حکم ہے؟ اگر خنثی جو ہے کیا ہے وہ کافر ہوتا ہے، مرتد ہوتا ہے، آیا رجل کے ساتھ ملحق ہوگا، عورت کے ساتھ ملحق ہوگا؟ کہتے ہیں بس ظاہر یہ ہے کہ اس کو عورت کے ساتھ ملحق کیا جائے، خنثی کو مرد کے ساتھ ملحق نہیں کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ وہ یستتاب المرتد، مرتد سے توبہ طلب کی جائے گی، یعنی اسے کہا جائے گا توبہ کرو،
انکان ارتدادہ ان کفر اصلی، اگر یہ مرتد ہوا ہے کفر اصلی پہ، یعنی یہ ہین انعقاد نطفہ والدین بھی اس کے کافر تھے، بالغ ہونے کے بعد بھی کافر تھا، پھر مسلمان ہو کے پھر کافر ہو گیا، تو یہ اصل میں تو کافر ہی تھا۔ فَإِن تاب، اگر اس نے توبہ کر لی تو پھر یہاں اپنے عربی والا لفظ لگا لیں فَبِهَا، یعنی پھر تو بہت اچھی بات ہے، وَإِلَّا، لیکن اگر توبہ نہیں کرتا تو قتل، اس کو قتل کیا جائے گا۔ وَمُدَّةُ الْإِسْتِتَابَةِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي الْمَرْوِي، اور روایت میں اس توبہ کے دن جو ہے وہ 3 بیان کیے گئے ہیں، ان صادق علیہ السلام، وہ روایت بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے۔ خوب، اب کیا ہوگا؟ بطریق ضعیف، کہتے ہیں یہ روایت جو کیا ہے ضعیف ہے، قوی نہیں ہے۔ والاقوى، قول قوی یہ ہے، تحدیدها، اس مدت استطابہ کی حد بندی کی جائے، بما، اتنی مدت کہ یعمل، امید ہے، معہو کی ضمیر جائے گی ماں کی طرف، کہ اس مدت میں امید رکھی جاتی ہے کس کی؟ عودہ، کہ یہ شخص لوٹ کر اسلام کی طرف آئے گا۔ اب وہ 1 گھنٹہ ہے، 1 دن ہے، 15 دن ہے، وہ تشخیص آپ دیں گے یا حاکم شرع تشخیص دے گا۔ وَيُقْتَلْ بَعْدَ الْيَأْسِ مِنْهُ، اور قتل کیا جائے گا ملی کو جب نا امید ہو جائیں اس ملی سے کہ وہ توبہ نہیں کرے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ سَاعَتِهِ، اگر جو وہ نا امیدی اسی وقت ہو، ساعت یعنی اسی لمحے میں ہو۔ وَلَعَلَّ صَبْرُ عَلَيْهِ 3 أَيَّامٍ، صبروں کو میں نے مرفوع پڑھ دیا، حالانکہ ان کا ان، لیکن لیت لعل، یہ اسم کو نصب دیتے ہیں۔ وَلَعَلَّ صَبْرَ عَلَيْهِ، شاید اس بندے پر صبر کرنا 3 أيام، 3 دن تک، اولا، یہ بہتر ہے۔ کیوں؟ رجاءً لعودتی، امید رکھتے ہوئے کہ یہ شخص کفر سے پھر لوٹ کر اسلام کی طرف آ جائے گا۔ وحملاً للخبر علی الاستحباب، اور یہ جو 3 دن والی خبر تھی 6 امام کی، اس کو بھی حمل کیا جائے گا کہ مستحب ہے کہ 3 دن تک آپ صبر کریں۔ والمرتد عن ملت لا يزول ملکہ عن اموالہ، اچھا وہی شخص جو مرتد ملی ہوتا ہے اس کی ملکیت اس کے اموال سے ختم نہیں ہوگی، زائل نہیں ہوگی، الا بموت، مگر یہ کہ وہ مرتد مر جائے، خود بخود مر گیا تو ٹھیک، ولو بقتل ہی، یا اس کو قتل کیا جائے، ملکیت رہے گی، لیکن یحجر علیہ، لیکن اس کو یہ کہ منع کیا جائے گا، اس پر پابندی لگ جائے گی کہ تم اپنی ملکیت میں تصرف نہیں کر سکتے ہو، یعنی تصرف فیہا، فیہا یعنی اس اپنی ملکیت میں، فیدخل فی ملکہ، تو نتیجے میں اس مرتد ملی کی ملکیت میں داخل ہوتا رہے گا ما، ہر وہ آمدنی یتجدد، جو نئی ہوتی ہے، مثلا اس کا کوئی باغ ہے، وہاں سے فروٹ ہر روز بکتا ہے، ٹماٹر ہے جناب، پیاز ہے، وَيَتَعَلَّقُ بِهِ الْحَجْرُ، اور جو ہے کیا یہ جو نیا مال آئے گا اس پر بھی پابندی جو ہے وہ لاگو ہوگی، وَيُنْفَقْ عَلَيْهِ، اور خرچ کیا جائے گا اس مرتد پر، منہ اس کے مال میں سے، مادام حیّن، جب تک یہ زندہ ہے تو یہ اپنا ہی مال اس پر خرچہ کیا جائے گا۔ وَكَذَا، ملی کا مال اس سے جدا نہیں ہوگا جب تک وہ زندہ ہے، لا تزول عصمت نکاح ہی، اس کے نکاح کا رشتہ بھی ختم نہیں ہوگا۔ ویسے تو عصمت یعنی احترام، تو یہاں وہی رشتہ نکاح، الا ببقائہ علی الکفر بعد خروج العدہ، مگر یہ کہ یہ بدبخت اپنے کفر پر باقی رہے اور عورت کی بھی عدت ختم ہو جائے۔ کون سی عدت؟ وہی ظاہراً یہاں پر عدت طلاق ہے، وفات نہیں ہے، التی، وہ عدت، تعتدوہا، جس عدت کو گزار رہی ہے زوجتہ، اس مرتد کی بیوی، من حین ردت ہی، وہ کب سے عدت شروع ہوگی؟ جیسے ہی یہ کافر ہوا تھا ایسے اس کی عدت شروع ہو گئی، وہ یہ عدت الطلاق، اور مرتد ملی کی بیوی کی عدت طلاق والی ہے، یعنی 2 طہر۔ فَإِنْ خَرَجَتْ، اگر وہ عدت ختم ہو گئی، وَلَمَّا يَرْجَعْ، اور یہ بدبخت
کفر سے رجوع نہیں کرتا، بانت من ہو تو یہ عورت جدا ہو جائے گی اس شوہر سے، وَتُؤَدَّى نفقہ واجب نفقہ، اور ادا کیا جائے گا ان لوگوں کا نفقہ جن کا اس پر واجب تھا، علیہ اس مرتد پر، اس کا باپ بوڑھا تھا، اس کی اولاد تھی، اس کی بیوی تھی، اس کا کوئی عبد مملوک، عبد کنیز، دونوں کو جو ہے کیا وہ جناب شامل ہے، ان کا نفقہ اسی کے ملکیت سے دیا جائے گا۔ خوب، من مال ہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ من مال المرتد الی ان یموت، جب تک زندہ ہے تب تک اسی کے مال سے میراث دی جائے گی، تو خرچہ دیا جائے گا۔ وہ وارثہما، اب ہما کی ضمیر آ گئی، یعنی دونوں مرتدوں کا وارث، ایک مرتد فطری ہے وہ ملین، دوسرا مرتد ملی ہے، ورثتہما المسلمون، ان کے وہ وارث ہیں جو جناب مسلمان ہوں گے، وہی ان کے وارث بن سکتے ہیں۔ لا بیت المال عندنا، ہمارے شیعوں کے نزدیک ان کی ملکیت بیت المال میں نہیں جائے گی۔ اب عندنا کی قید لگا کر غالباً اہل سنت کے نظریے کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ لما تقدم، بھائی کیوں بیت المال میں نہیں جائے گی؟ اس لیے کہ گزر چکا تھا کہ اگر کسی کا وارث مسلمان ہے تو اس کی ملکیت بیت المال میں نہیں جائے گی۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا وَارِثٌ مُسْلِمٌ، اگر نہ ہو ان دونوں مرتدوں کے لیے کوئی مسلمان وارث، فالامام، تو ان کا وارث جو ہے وہ امام بنے گا۔ وَلَا يَرِثُهُمَا، ان دونوں مرتد کا وارث نہیں بنے گا کافر مطلقہ۔ مطلقہ کا مطلب یہ ہے کہ چاہے کوئی مسلمان وارث ہو چاہے نہ ہو، لِأَنَّهُمَا مرتبۃ فوق الکافر، اس لیے کہ یہ مرتد ملی اور مرتد فطری کا رتبہ کافر سے کچھ اوپر ہے، دون المسلم، مسلمان سے کم، یہ بیچ بیچ میں ہے، تو نتیجے میں اس کا وارث کافر نہیں بن سکتا۔ والمرأۃ، اچھا اگر مرتد کوئی عورت تھی تو لا تقتل، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَتْ رَدَّتُهَا عَنْ فِطْرَةٍ، اگرچہ اس عورت کا ارتداد فطری کیوں نہ ہو، بل تو بس، بلکہ اس کو جیل میں رکھا جائے گا، اس کو قید کیا جائے گا ہمیشہ۔ وَتُضْرَبُ اوقات صلوات، اور اس کو نماز کے ٹائم اوپر جو ہے کیا ہے مارا پیٹا جائے گا۔ بحسب ما یراہ الحاکم، کتنا ماریں گے؟ جتنا حاکم جو ہے کیا وہ مناسب سمجھتا ہے۔ فی الحبس، اور اس عورت کو استعمال کیا جائے گا، استعمال بے معنی رکھا جائے گا یا سختی والے حالت میں رکھا جائے گا، فی اسوء الاعمال، اچھا یہ اعمال بھی کہتے ہیں، اس سے سخت کام لیے جائیں گے، اندر جیل میں بھی سنا ہے کہ قیدیوں سے کام لیتے ہیں۔ وَتُلْبَسْ، اور اس عورت کو لباس پہنایا جائے گا، اکشن الثیاب، سخت کپڑے، یعنی جو جسم کو مزہ نہ دیتے ہوں، المتخذت، البتہ ایک شرط ہے کہ ان کپڑوں کو بھی بنایا گیا ہے للبس عادتاً، پہننے کے لیے۔ وَتُطْعَمْ اجشب طعام، اسے انتہائی ناپسند کھانا کھلایا جائے گا، وہ ما غلظ منہ، بھائی یہ اجشب طعام کیا ہے؟ وہ طعام ہے جس سے غلاظت کی جاتی ہے نا، گندگی والا، صفائی ستھرائی سے نہیں پکایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ خشن، اور جو کیا ہے وہ سخت کھانا ہے کہ مثلا خشک روٹی اس کو دے دی۔ قالہ ابن الاسیر، یہ اجشب کا مطلب ابن اسیر نے بتایا کہ غلظ اور خشن۔ وَيُعْتَبَرْ فِيهِ عَادَتُهَا، اور معتبر ہے اس طعام جشب میں اس عورت کی عادت۔ کچھ عورتیں ایسی ہیں جو مچھلی کو دیکھ کے الٹی کرتی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو دال کو دیکھ کے بڑی خوش ہوتی ہیں، تو پھر اس عورت کو مچھلی دی جائے گی اس کی عادت کے مطابق جو اسے ناپسند ہے۔ عوام الناس کو ہم نہیں مد نظر رکھیں گے۔ فقد یکون الجشب حقیقتاً فی عادتها صالحا، کبھی کبھی وہ کھانا جو عادتاً جشب ہے لیکن اس عورت کو اچھا لگتا ہے، وہ بالعکس، اور کبھی کبھی جو ہے کیا ہے جناب کھانا جو ہے کیا ہے وہ اچھا ہے لیکن اس کو برا لگتا ہے۔ یفعل بہا ذالک کلہ، اس عورت کے ساتھ یہ تمام جو ہے کیا سختیاں کی جائیں گی، الی ان تتوب، یہاں تک کہ توبہ کرے، اور تموت، یا مر جائے۔
لصحیحۃ الحلبی ان ابی عبداللہ علیہ السلام، اس لیے کہ روایت صحیحہ نقل کی ہے حلبی صاحب نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، وغیرہا، اور اس صحیحہ کے علاوہ اور بھی روایات ہیں، فی المرتدۃ عن الاسلام، اس عورت کے بارے میں جو اسلام سے جناب وہ ہٹ گئی ہے۔ قال علیہ السلام لا تقتل، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مرتدہ کو قتل نہیں کیا جائے گا، وَتُسْتَخْدَمْ خِدْمَةً شَدِيدَةً، اور اسے سخت کام لیا جائے گا، وَتُمْنَعُ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، اس کو کھانا بھی نہیں دیا جائے گا، پینے والی چیز بھی نہیں دی جائے گی، الا اتنی دی جائے گی یمسک نفسہ، کہ وہ کھانا پینا اس کی جان کو بچا رکھے، وَتُلْبَسْ، اور اس کو لباس پہنایا جائے گا، اکشن الثیاب، سخت کپڑے، وَتُضْرَبْ عَلَى الصَّلَوَاتِ، اور اس کو نماز کے ٹائموں پر جوتے مارے جائیں گے، جوتے میں کہتا ہوں یعنی اس کو برل پٹائی کی جائے گی۔ وفی خبر آخر عنہ علیہ السلام، ایک اور حدیث بھی امام علیہ السلام سے ہے، امام جعفر صادق سے، المرأۃ تستتاب، عورت کو کہیں گے توبہ کرو، فإن تابت، توبہ کی تو بہت اچھا، وإلا حبست فی السجن، ورنہ اس کو قید کیا جائے گا، وہ بھی جیل میں، گھر میں نہیں، وَأُضِرَّ بِهَا، اور اس عورت کو ضرر پہنچایا جائے گا، تکلیف دی جائے گی، ولا فرق فیہا، کوئی فرق نہیں ہے اس عورت میں، بین الفطریت والملیت، کہ یہ کافر فطری ہو یا کافرائے ملی ہو، وفی الحاق الخنثی برجل او بالمرأة، خنثی کو رجل کے ساتھ ملحق کیا جائے گا تاکہ اس کو بھی قتل وغیرہ کیا جائے، یا عورت کے ساتھ ملحق ہوگا تاکہ اس کو بھی قید کیا جائے، وجہان، اس میں دو وجہ ہیں، تقدمہ فی الارث، جو دونوں وجہیں کتاب المیراث میں مقدم ہو گئے، وَأَنَّ الْأَزْهَرَ إِلْحَاقُهُ بِالْمَرْأَةِ، اظہر قول یہ ہے کہ خنثی کو عورت کے ساتھ ملحق کیا جائے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے معاشرے کو حقیقی مسلمان بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔